يا وجيهاتي والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا وجيهاتي والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول تو دادا جان مولانا زکریا لدھیانوی ٹوبہ ٹیک سنگھ چلے گئے. وہ 84 سال کی عمر میں 1948 میں فوت ہو گئے. مولانا زکریا لدھیانوی وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ فوت ہو گئے. ان کی قبر وہ قبر ساتھ ساتھ ہی ہے نا، آپ کے دادا جان کی کٹھی قبریں ہیں. مفتی نعیم، مولانا زکریا، مولانا وہ ولی اللہ، سب کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں. مولانا شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری جو تھے، مولانا احمد علی لاہوری جو تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کو علماء لدھیانہ سے بہت محبت تھی. اور کچھ خطوط بھی ایسے ہیں جو ابھی منظر عام پر آ جائیں گے انشاءاللہ، مکاتیب رئیس الاحرار میں آ رہے ہیں. اور جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا، تو اس میں دیکھا پڑھا آپ نے، اس میں رئیس الاحرار اور مفتی نعیم لدھیانوی کا دونوں کا ذکر ہے. وہ ہے، وہ میں نے میرے پاس بھی ہے. صاحب بتایا کرتے تھے کہ ہم تو آ کے قاسم العلوم جو مدرسہ تھا وہی ادھر ہی ٹھہرے تھے. وہی بات ٹوبہ ٹیک سنگھ سارے وہیں آئے ہیں نا. قاسم العلوم سامنے ادھر تھا، یہ شیراں والے تھا، چونکہ فیملی بڑی تھی تو وہاں سے پھر یہ آہستہ آہستہ ٹوبہ ٹیک سنگھ آ گئے، بہاولپور آ گئے، فیصل آباد چلے گئے. ملاقات ہے مفتی نعیم صاحب؟ بہت ملاقات ہے. فیصل آباد یا ٹوبہ؟ نہیں، میری ملاقات ہوتی تھی فیصل آباد میں جمعہ ان کے پاس پڑھتا تھا جا کر کئی دفعہ. ہاں، جامع مسجد فیصل آباد. وہ سنایا کرتے کہ زمین بدلی، زماں بدلا، مکیں بدلے، مکان بدلا، نہ میں بدلا نہ تو بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا. وہ پڑھا کرتے تھے. پاکستان آ کے سیاسیات میں حصہ تو نہیں لیا؟ نہیں. ایک دفعہ ایک تحریک اٹھی تھی کہ جمعیت علماء پاکستان اسلام کا سربراہ مفتی نعیم لدھیانوی کو بنایا جائے. یہ کب تحریک بنی؟ یہ سن جب مولانا احمد علی لاہوری فوت ہو گئے تھے. جب وہ فوت، لیکن یہ اس لیے اس پر زیادہ نہیں ہوا کہ مفتی نعیم صاحب لدھیانوی جو تھے وہ چونکہ بڑے لوگوں کے ساتھ رہے تھے، مفتی کفایت اللہ دہلوی کے ساتھ اور مولانا حسین المدنی کے ساتھ، تو یہاں معاملہ کچھ ان کو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا. وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے. اور چونکہ وہ ان میں سے کوئی ایسے آدمی نہیں تھے جو ان کا ہم پلہ ہو. صرف مولانا غلام غوث ہزاروی تھے ان کے مزاج کے. اس لیے نہیں پھر ہاں، وہ انہوں نے زیادہ دلچسپی نہیں لی. ایک عمر کا تقاضا بھی تھا، عمر سب سے زیادہ تھی ان کی. جی، کیونکہ وہ سیاسیات کے تو بہت بڑے امام تھے نا مفتی نعیم جو تھے. مفتی نعیم صاحب کیونکہ وہ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر رہے. مفتی کفایت اللہ کے زمانے میں بھی، دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا حسین مدنی کے زمانے میں بھی. ہاں. اور ان کی وہ رپورٹ مل جائے نا، اگر وہ جو انہوں نے لکھی تھی اس پر خانی بازار ہیں، جب مفتی کفایت اللہ کے ساتھ وہ جو رپورٹ مرتب کی ہے انگریزی میں آ رہی ہے، انگریزی میں مل گئی ہے. میں کوئی ہے گورنمنٹ کالج کا کوئی پروفیسر ہے، اس نے انگلش میں ہسٹری لکھی ہے علماء لدھیانہ کی. وہ بتاؤ نا کہاں ہے؟ کاپی بھیجوں گا، بھیج دو. اس میں یہ جو رپورٹ لکھی ہے مفتی کفایت اللہ دہلوی اور مفتی نعیم صاحب لدھیانوی نے، کوئی فائرنگ ہوئی تھی
قصہ خوانی قصہ بازار. خانی بازار. وہ رپورٹ پوری تو نہیں ہے لیکن اس نے یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. وہ رپورٹ مل جائے گی نا, وہی تو ملانی تلاش کرنی ہے. اچھا وہ رپورٹ تلاش کریں. وہ کرو نا تلاش. جمعیت علماء ہند کے دفاتر میں کچھ نہیں ہوگا, ہوگا, ان کو آپ لکھیں, وہاں سے لے لو. اچھا یہ بات مجھے صرف پہنچی تھی کہ صرف مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نائب صدر, نہیں مفتی کفایت اللہ کفایت اللہ دہلوی کے زمانے میں نائب صدر. بلکہ ایک اور بات بھی ہے کہ جمعیت علماء پنجاب کے بھی صدر رہے ہیں. جمعیت علماء پنجاب کے بھی, جو پورا پنجاب تھے, متحدہ پنجاب, جیسے آج کل ہم صدر ہیں. آپ کی مفتی ضیاء الحسن سے ملاقات ہے؟ ہاں بڑی ہوئی. حضرت وہ کس طرح کی سیاسیات کرتے تھے؟ پاکستان آنے کے بعد تو انہوں نے جمعیت علماء کی سیاست نہیں کی. ہے جمعیت علماء کی تحت سیاست, لیکن کون سی سیاسیات؟ مقامی سیاست, لوکل سیاست کرتے تھے. مسلم لیگ کی ضلع مقامی سطح پر لوگوں کے رفاہی کام, فلاحی کام, لوگوں کے ساتھ اچھا, یعنی شہری معاملات میں عمل دخل ان کا بہت زیادہ تھا, اور سارے سیاستدان ان کا احترام کرتے تھے. ساہیوال میں ان کا بڑا دبدبہ تھا. ساہیوال مفتی ضیاء الحسن آپ جایا کرتے تھے؟ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہاں جتنے یہ لوگ ہیں ان کو قریب کیا جائے, دنیا دار لوگ جو ان کو قریب کیا جائے. اچھا 3 سکول بنائے وہاں پہ, ہم محمودیہ بنایا, بنات الاسلام بنایا, لنگر انبیاء بنایا, جامعہ ضیاء القرآن بن گیا بعد میں. اچھا لوکل سیاسیات کو بڑا کا داور تھے, بات کا بڑا روپ تھا. اچھا مولانا حسین مدنی کے شاگرد اسکول بنائے تھے, اسکول بنائے. محمودیہ جامعہ رشیدیہ کے ساتھ نہیں, اتنا بڑا اسکول وہ مفتی ضیاء الحسن لدھیانوی صاحب کا بنایا ہوا ہے. اندر ایک شہر میں بنات الاسلام, وہ بھی گورنمنٹ نے لے لیا, یہ بھی گورنمنٹ نے لے لیا. ایک ننگل انبیاء اسکول, ایک نمبر انبیاء ہائی اسکول ہے, وہ جو کل کہہ رہا تھا بیٹھا ہوا سلیم, وہ بھی. بہرحال خدمات ہیں ان کی, اور انہوں نے 1953 کی تحریک میں ختم نبوت میں بڑا حصہ لیا ہے, قادیانیت کے خلاف. منیر انکوائری رپورٹ جو ہے اس میں مفتی ضیاء الحسن لدھیانوی کا بہت ذکر ہے. منیر انکوائری رپورٹ, جسٹس منیر کی جو رپورٹ ہے. اور مفتی نعیم صاحب نے بھی اس وقت پارٹیسپیٹ کیا ختم نبوت کی. ہاں میرا خیال ہے کیا ہے, وہ مجھے پورا یاد نہیں, میں چھوٹا تھا. 1983 میں وفات پائی ہے. وفات سے پہلے صدر بنے ہیں اس کے پنجاب ٹی وی ایسوسی ایشن کے. اس ایک پروگرام میں ہمیں بلایا تھا کل کانٹیننٹل ہوٹل میں, چھوٹا سا تھا میں اس وقت. وہ پھر خبرنامہ ڈاکٹر بشارت لائی آیا تھا, جنرل ضیاء کا ہمزور تھا شاید. اس وقت کی تھوڑی سی یادیں میرے پاس. وہ ویڈیو میں نے منگوائی ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے, وہ ٹی وی ایسوسی ایشن کے پروگرام کی. اس میں بحثیت صدر ان کا وہاں پہ کتاب ہے, وہ انشاءاللہ امید ہے کہ مل جائے گی.